اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید وقل رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ معزز و محتشم سامعین و حاضرین، تقریری نکات کے حوالے سے ہم دوسرا پروگرام والد کی شان، عظمت اور مقام کے حوالے سے آج انشاءاللہ اس پہ بات کریں گے۔ پہلی گفتگو میں ہم نے والد کی دعا کا تذکرہ کیا تھا، اور آج کی گفتگو میں ہم باپ کی اولاد کے ساتھ جو تربیتی تعلق باپ کا ہوتا ہے، اولاد کی تربیت میں جو والد کا کردار ہوتا ہے، اس پہ انشاءاللہ آج بات کریں گے۔ یعنی ٹاپک یہ ہے اولاد کی تربیت میں والد کا کردار۔ اس کے لیے آیت کریمہ کا انتخاب جو ہوگا وہ ہے سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 24۔ اس میں ایک دعا سکھائی گئی ہے۔ اللہ پاک فرماتا ہے وَقُلْ، حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیجیے رب ارحمہما۔ آگے ایک دعا کا تذکرہ کہ اے میرے رب ان دونوں پہ رحم فرما، کما ربیانی صغیرہ، جس طرح انہوں نے بچپن میں مجھے پالا۔ اب یہاں ایک بات بڑی قابل غور ہے کہ بعض مقامات قرآن مجید کے ایسے ہیں جو لفظ کل سے شروع ہوتے ہیں، ان میں چند بڑے خاص مقامات ہیں۔ مثلا دیکھیے اللہ رب العزت کی توحید کا جب ذکر ہوتا ہے تو وہ بھی کل سے، قل هو اللہ احد اللہ الصمد۔ اسی طرح آقا علیہ السلام کی رسالت کا ذکر ہوتا ہے، قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا۔ اللہ کی محبت کا ذکر ہو تو قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت کا ذکر ہو، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ اسی طرح حضور علیہ السلام کی آل کی مودت کا ذکر ہو، قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى۔ اور پھر یہاں جو والدین کی عظمت کا ذکر ہے، والدین کے مقام کا ذکر ہے، یہاں بھی اللہ رب العزت نے فرمایا قل، ابھی فرما دیجیے۔ تو جس طرح مضمون توحید خاص مضمون ہے، مضمون رسالت، مضمون رحمت، مضمون محبت الہی، مضمون مودت آل محمد، اسی طرح مضمون والدین بھی بڑا اہم مضمون ہے۔ اس میں لفظ رب دو جگہ پہ استعمال ہوا ہے، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ پہلی دفعہ جب استعمال ہوا تو یہ حقیقی معنی میں، اور دوسری دفعہ مجازی معنی میں۔ حقیقی معنی جب ہم لیتے ہیں تو مراد اللہ تعالیٰ کی ذات ہوتی ہے، اللہ کی حقیقی صفت ہے، یہ وہ پالنے والا ہے، اور اس کے پالنے جیسا پالنا کسی کا نہیں، وہ تمام جہانوں کو پالنے والا ہے۔ اللہ رب العزت نے دوسرے مقام پہ جو لفظ رب بیان کیا وہ مجازی نسبت ہے، اور وہ نسبت والدین کی طرف سے، والدین کی طرف ہے۔ اگر ہم امام راغب اصفہانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کتاب المفردات کو مطالعہ کریں، اس میں لفظ رب کے بہت سے معنی بیان ہیں۔ میں ان میں سے چند آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ رب کا ایک معنی ہے مربی، دوسرا معنی ہے مالک، تیسرا معنی ہے بادشاہ، چوتھا معنی ہے معلم۔ یہ مختلف معنی ہیں۔ جب آپ اس کتاب کو پڑھتے ہیں تو اس کو اگر آپ مطالعہ کریں، الرب فی الاصل التربیہ، یعنی تربیت کرنا، جو تربیت کرتا ہے اس کو مربی کہا جاتا ہے۔ تو وہ انشاء الشیء حالا فحالا الی حد التمام، یہ تربیت کی تعریف بیان کی گئی ہے کہ تدریجاً اس کو کمال تک لے کے جانا، یہ تربیت ہے۔ اور اللہ رب العزت نے یہ جو تربیت کا فیض، تربیت کی خیرات دنیا میں عطا فرمائی والدین میں سے، تو ان میں ایک شخصیت والد کی بھی ہے۔ والد بہت بڑا مربی ہوتا ہے، اور بچوں کی تربیت میں باپ کا کردار ہوتا ہے۔ بچوں کی حسن زندگی میں، حسن حیات میں، حسن نظم میں باپ کا بڑا کردار ہوتا ہے۔
آئیے آج قرآن پاک کی روشنی میں ہم والد کی تربیت کا تذکرہ کرتے ہیں اور قرآن آیات کو سامنے رکھتے ہیں کہ والد جو ہے اس کا تربیت کے میں کیا کردار ہوتا ہے اولاد کی تربیت میں. لیکن اس سے قبل یہ جو ہمارا موضوع ہے اس کی جو آپ ہیڈنگز ہیں ان کو لکھ لیجئے گا تاکہ وہ آپ کے ذہن میں رہیں. سب سے پہلی جو آپ نے جو بات کرنی ہے جب اس مضمون پہ بات کریں گے تو لفظ رب کی معنوی وسعت کیا ہے، اس پہ آپ کو تفصیل مل جائے گی. اور جس طرح میں نے عرض کی کتاب کا نام امام راغب اصفہانی کی کتاب المفردات میں تفصیل ملے گی، اور بھی کتب لغت جو ہے اس میں تفصیل ملے گی. پھر اس کے بعد نمبر 2 لفظ رب کا عطائی اور مجازی اظہار. حقیقی اور مجازی اظہار. عطائی ذاتی اور عطائی، یعنی ذاتی جو ہے وہ اللہ کے لیے اور عطائی جو ہے وہ والدین کے لیے. حقیقی اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے، مجازی والدین کے لیے. پھر تیسری جو سرخی ہوگی ہیڈنگ ہوگی وہ ہے بطور مربی باپ کا کردار. پھر اس کے بعد اسی کے تحت آپ حضرت لقمان کی کا ذکر کریں گے. پھر اگلی جو چوتھی یعنی سرخی ہوگی وہ ہے سورہ لقمان کی آیت نمبر 13 میں تربیت کا انداز، آیت نمبر 16 میں تربیت کا انداز، آیت نمبر 17 میں تربیت کا انداز، آیت نمبر 18 اور 19 میں تربیت کا انداز. اور اس کے بعد پھر حضرت لقمان کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ کریں گے کہ آپ نے اپنے بچوں کی تربیت کیسے فرمائی. خاص طور پر حضرت اسماعیل علیہ السلام کا تذکرہ بڑی تفصیل کے ساتھ آتا ہے. آپ سورہ مریم پڑھ کے دیکھیے گا. یعنی جب باپ باکمال ہوگا تو تربیت کا رنگ بچوں کو ملے گا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں اللہ فرماتا ہے وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم اِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا، ٹائٹل ملا صداقت کا. اور اگلے رکوع میں فرمایا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ اسماعیل اِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا. یعنی ایک رکوع میں بابا کا ذکر ہو رہا ہے اور دوسرے رکوع میں بیٹے کا ذکر ہو رہا ہے. بابا کی بھی وہی صفت اور بچے کی بھی وہی صفت. باپ بھی سچائی والا، بیٹا بھی سچائی والا. یعنی تربیت کا وہ رنگ چڑھ گیا تھا حضرت اسماعیل علیہ السلام کی شخصیت پہ کہ جو ٹائٹل ادھر استعمال ہو رہا ہے وہی ٹائٹل ادھر استعمال ہو رہا ہے. اس کے بعد اظہار تربیت. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کس طرح تربیت فرمائی اسماعیل علیہ السلام کی، اس کی تفصیلات قرآن میں موجود ہیں. اور اس کے بعد 10 نمبر جو ہیڈنگ ہے کہ فلما اسلما، یہ بھی وہی تربیت کا رنگ جو ہے اس میں، یعنی بابا بھی فرما بردار اور بیٹا بھی فرما بردار، دو لوگوں کے لیے اسلما یہ تثنیہ کا اشارہ ہے. اس کے بعد 13 نمبر جو ہے 11 نمبر اگلی جو ہیڈنگ ہے 11 نمبر تربیت شعیب علیہ السلام کا تذکرہ، وہ بھی سورہ قصص کے اندر موجود ہے. انہوں نے اپنی بیٹیوں کی تربیت کیسے فرمائی تھی. اس کے بعد اگلی جو ہیڈنگ ہے وہ ہے تربیت محمدی اور جناب سیدہ زہرا سلام اللہ علیہ. آقا علیہ السلام نے اپنی اولاد کی تربیت کیسے فرمائی. اسی کے ساتھ آگے پھر جب اسی تربیت کو آگے لے کے چلتے ہیں تو تربیت مولا علی، امام حسین اور سیدہ زینب. اور پھر اس کے بعد اسی تربیت کو اگلی ہیڈنگ جو ہے حضرت مبارک اور عبداللہ بن مبارک. بنی بابا کا نام مبارک تھا اور بیٹے کا نام عبداللہ بن مبارک. تربیت کیسے فرمائی آپ نے. حضور غوث اعظم اور آپ کے والد گرامی ابو صالح موسیٰ جنگی دوست، انہوں نے اپنے بیٹے عبد القادر کی تربیت کیسے فرمائی. اور اس کے بعد ایک شخصیت جو قریب کے دور سے تعلق رکھتی ہے، علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی تربیت میں باپ کا کردار کیا تھا. یہ کچھ ہیڈنگز ہیں، یعنی آپ نے اس کے تحت گفتگو کرنی ہے. آئیے ذرا مختصر سی تشریح ان کی کرتے ہیں. سب سے پہلے آپ نے جب حضرت لقمان کا تذکرہ کرنا ہے کہ حضرت لقمان کا بطور مربی، ایک باپ جو ہے مربی کی حیثیت سے کیا کردار اس کا ہے. آپ کی جو واعظ و نصیحت ہے وہ قرآن پاک میں موجود ہے. یعنی آپ نے جو واعظانہ، حکیمانہ اور ناصحانہ جو گفتگو فرمائی ہے، اللہ پاک نے اسے قرآن مجید میں محفوظ رکھا ہے تاکہ قیامت تک آنے والی اولادوں کو باپ اس طرح کی تربیت دے. اب وہ تربیت کا کیا خوب انداز تھا.
حضرت لقمان اپنے بیٹے سے گفتگو کرتے ہیں. آیت نمبر 13 کو پڑھیے گا. آپ فرماتے یا بنی. اب یہ بھی انداز تکلم دیکھیے گا، باپ اپنے بیٹے سے مخاطب کیسے ہو رہا، لہجے میں نرمی کتنی ہے، لہجے میں چاشنی کتنی ہے، لہجے میں مٹھاس کتنی ہے. کوئی سختی نہیں کی، کوئی شدت والا لہجہ نہیں تھا، بلکہ پولائٹلی نرم انداز سے بات کر رہے ہیں. یا بنیا، بنی تصغیر ہے، اس میں تصغیر ہے، اور بنی کا معنی ہے کہ اے میرے پتری. دیکھیں نا، ایک لفظ ہوتا ہے پتر گالتے سن، یا پنجابی میں کہتے پتر، تو اس میں بھی ایک محبت ہوتی ہے، لیکن ایک ہوتا ہے پتری، وہ میرے پتری، یعنی کتنا کمال محبت کا اظہار ہوتا ہے اس میں. حضرت لقمان نے بھی انداز تکلم کیا اپنایا، فرمایا یا بنی، اے میرے بیٹے، لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم. اب اس آیت پہ اگر غور کریں، آپ اس انداز پہ غور کریں تو بابا اپنے اولاد کے عقیدے کا تحفظ کیسے کر رہا ہے، عقیدہ توحید کا پرچار کیسے کر رہا ہے. ہمارے گھروں میں کیا باپ اپنے بچوں کو عقیدہ سکھاتے ہیں؟ یہ دیکھنا ہوگا ہمیں. قرآنی انداز تربیت کو دیکھ کے ہم پھر اپنی زندگیوں پہ غور کریں. حضرت لقمان نے اپنے بچے کو عقیدہ توحید کا درس کیسے دیا. لا تشرک باللہ، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہرانا. ان الشرک لظلم عظیم، بے شک شرک بہت بڑا ظلم ہے. اچھا، یہاں ایک جو بات قابل غور بات کہ بابا نے اپنے بچے کو عقیدہ توحید سکھایا. اور عقیدہ توحید باپ سکھاتا کیسے، اس کا انداز کیا ہوتا ہے؟ اگر اسی چیز کو آپ پہلے پارے کی روشنی میں پڑھیں تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے جب اپنے بچوں کو بلایا، قرآن مجید میں اللہ فرماتے ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت. جب سارے بچے یعقوب علیہ السلام کے پاس بیٹھے ہوں، آخری وقت ہے، یعقوب علیہ السلام دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں، جاتے جاتے بابا نے اپنے بچوں کے ساتھ جو گفتگو کی، اس گفتگو کا عنوان ہی عقیدہ تھا. کسی بینک بیلنس کی بات نہیں کی، جاتے جاتے کسی اور چیز کا تذکرہ نہیں کیا، مال کی فکر نہیں، کسی اور چیز. سب سے پہلی فکر کیا تھی؟ بچوں کے متعلق ان کے عقیدے کی فکر تھی. وہ سوال پوچھا، ما تعبدون من بعدی، میرے بچوں بتاؤ تو صحیح، میرے بعد کس کی بندگی کرو گے، کس کی عبادت کرو گے. اب اتنا سوال تھا تو سمپل جواب دیتے تھے، قالو نعبد اللہ، بابا جان ہم اللہ کی بندگی کریں گے. یہ جواب نہیں دیا. جواب کی ترتیب سنیے، نعبدو، بابا پریشان کیوں ہوتے ہیں؟ آپ نے ہمارے عقیدے کو وہ کمال بخشا ہے، ہماری تربیت میں وہ آپ نے وہ عقیدے کا ذوق اتنا بھر دیا ہے کہ نعبدو، ہم بندگی کریں گے، الہ کا، اس رب کی جس کا تعارف آپ کے ذریعے ہوا ہے، الہ کا، آپ کے رب کی. تو جب بات اللہ کی تھی تو حضرت یعقوب علیہ السلام کا تذکرہ درمیان میں، پھر آگے یہاں تک بات بس نہیں ہوئی. وَإِلَٰهَ آبَائِكَ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ، آپ کے بزرگوں کے جس رب کو آپ کے بزرگ مانتے تھے، الہ کا، وَإِلَٰهَ آبَائِكَ، آپ کے باپ دادا کے رب کی عبادت کریں گے. اس کا مطلب یہ ہوا، یہ قرآنی فکر ہے. حضرت یعقوب علیہ السلام کے بچوں نے اظہار کیا کیا، ہمیں خدا کی معرفت اپنے بزرگوں کی وجہ سے ملی ہے، پہچان بزرگوں کے ذریعے ملی، یعنی اللہ کی توحید کی جو معرفت نصیب ہوئی، اس کا وسیلہ ہمارے آباء و اجداد ہیں، ہمارے والدین، ہمارے بزرگ ہیں. تو اسی سورت لقمان کو دیکھیں. حضرت لقمان نے آیت نمبر 16 اگر پڑھیں تو آیت نمبر 13 میں عقیدہ توحید کی تعلیم، یہ تربیت، اور آیت نمبر 16 میں دیکھیں بابا اپنے بچے کو تربیت کیا دے رہے ہیں، فکر آخرت. یا بنی انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یأتی بها اللہ. اس آیت کریمہ پہ غور کریں تو فکر آخرت، یہ بچے کو میسج دیا جا رہا ہے. بابا یہ تربیت دے رہے ہیں، بیٹے بات یاد رکھنا، چھوٹی سے چھوٹی چیز کا بھی حساب ہوگا اور بڑی سے بڑی شے کا بھی حساب ہوگا. جو چیز چھپی ہوئی ہے نا، جہاں بھی چھپ جائے، ہر چیز کا حساب اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہوگا. تو بیٹے کو فکر آخرت دی جا رہی ہے، یہ تربیت کا انداز. آیت نمبر 17 کو دیکھیں تو آیت نمبر 17 میں حضرت لقمان جو تھے وہ اپنے بچے کی تربیت کر رہے تھے
اصلاح اعمال کے حوالے سے، یا بنیا اقم الصلاۃ وامر بالمعروف ونہا عن المنکر واصبر علی ما اصابک ان ذلک من عزم الامور، یعنی اپنے بیٹے کو تربیت کر رہے تھے اصلاح اعمال کے حوالے سے۔ آیت نمبر 18 اور 19 میں اگر آپ دیکھیں تو یہاں آپ کو اسپرچولزم نظر آئے گا، تصوف نظر آئے گا، روحانیت نظر آئے گی۔ اور تصوف کس طرح بتایا آپ نے؟ اصلاح احوال جو تھے، اپنے بچے کو کہا کہ یا بنیا، اے میرے بیٹے، یعنی آیت شروع ہوتی ہے ولا تصعر خدک للناس ولا تمشی فی الارض مرحا، اور لوگوں سے غرور کے ساتھ اپنا رخ نہ پھیر، یعنی لوگوں کے ساتھ ملنا کیسے ہے، لوگوں کے ساتھ آپ نے میل جول کیسے رکھنا ہے، اور پھر فرمایا زمین پہ اکڑ کر مت چل، یہ تربیت دی جا رہی ہے۔ بے شک اللہ ہر متکبر اور اترا کر چلنے والے کو ناپسند فرماتا ہے۔ یہ ایک بابا تربیت کر رہے ہیں، کس دور میں تربیت ہو رہی تھی، اور اللہ کو انداز تربیت اتنا پسند آیا، اللہ نے اسے قرآن پاک میں محفوظ فرما دیا۔ پھر اگلی آیت کریمہ کو دیکھیں، آیت نمبر 19 وقصد فی مشیک وغضض من صوتک ان انکر الاصوات لصوت الحمیر، اور اپنے چلنے میں میانہ روی اختیار کر۔ ایک ایک چیز کی تربیت دی جا رہی ہے، صرف اعمال کی نہیں بلکہ عقیدہ بھی سمجھایا جا رہا ہے، فکر آخرت کا پیغام بھی ہے، اعمال کی اصلاح بھی ہو رہی ہے، احوال ظاہری احوال باطن کی بھی اصلاح ہو رہی ہے۔ اور پھر اس کے بعد فرمایا اپنی آواز کو پست رکھا کر، وغضض من صوتک، یعنی حضرت لقمان قدم قدم پہ اپنے بچے کی تربیت کر رہے ہیں۔ اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جب ہم تذکرہ پڑھتے ہیں، آپ نے تربیت کیسے فرمائی؟ قرآن مجید کی سورہ صافات پڑھیے گا، اللہ فرماتا ہے فلما بلغ معہ السعی، جب بچہ جوان ہوتا ہے، دوڑنے کی عمر کو پہنچا، قال، تو حضرت ابراہیم نے کیا فرمایا؟ یا بنیا، اے میرے بیٹے، انی ارا فی المنام، بیٹے میں نے خواب میں دیکھا ہے، انی اذبحک، میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، فانظر ماذا ترى، بتا تو اس کے بارے میں کیا کہتا ہے۔ اب یہاں قابل غور بات یہ کہ بابا نے خواب دیکھا، اور خواب دیکھ کے سیدھا چھری نہیں پکڑی یا سیدھا آ کے بچے کو لٹایا نہیں ہے، بلکہ مشورہ مانگا، بچے سے رائے لی، فرمایا یا بنیا، اے میری پتری، انی ارا فی المنام، میں نے خواب میں دیکھا، انی اذبحک، میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، فانظر ماذا ترى، بتا تو اس کے بارے میں کیا کہتا ہے۔ اب بچے نے جو کمال کا جواب دیا، یا ابتی، اے پیارے ابو جان، اے میرے بابا جان، افعل ما تؤمر، کر گزریے جو آپ کو حکم دیا گیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا بیٹا یہ اظہار کر کے اپنی تربیت کو ظاہر فرما رہا ہے کہ میرے بابا نے میری یوں تربیت فرمائی ہے۔ اللہ کے امر پر سر تسلیم خم کر لینا، اللہ کے امر پر اس کی رضا کو قبول کر لینا، یہ میں نے بابا سے سیکھا ہے۔ میں نے رضائے خداوندی کی تربیت بابا سے سیکھی ہے، اللہ کی اطاعت کی تربیت بابا سے سیکھی ہے، فرما برداری کی تربیت بابا سے سیکھی ہے، تحمل بابا سے سیکھا ہے، صبر بابا سے سیکھا ہے، یہ سارے معاملات میں نے بابا سے سیکھی ہے۔ تو کتنی تربیت حسن انداز میں۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی۔ پھر سورہ قصص کو پڑھیے گا، اس میں حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹیوں کا ذکر ہے، وہ جو اللہ رب العزت نے جہاں پہ مدین کا ذکر کیا، اور حضرت شعیب علیہ السلام جب حضرت موسیٰ علیہ السلام بکریاں چراتے چراتے مدین کی جانب آتے ہیں، شعیب علیہ السلام کی بیٹیاں پانی بھرتی ہیں، یہ سارا تذکرہ قرآن پاک میں موجود ہے۔ اور ان کا ذکر اللہ پاک نے جو فرمایا کہ وہ بچیاں جو تھی حضرت شعیب علیہ السلام کی، وہ حیا والی تھی، وہ پیکر عصمت تھی، وہ پیکر حیا تھی، اور اللہ رب العزت نے ان کی تربیت کا اظہار، جو بابا نے تربیت کی، شعیب علیہ السلام نے ان بیٹیوں کی تربیت فرمائی تھی، اللہ نے ان کا ذکر فرمایا ہے۔ آپ تفصیل پڑھ سکتے ہیں قرآن مجید کے اندر۔ پھر تربیت محمدی اور جناب سیدہ زہرا سلام اللہ علیہ، جب سیدہ پاک کی شادی ہوتی ہے مولا کائنات کے ساتھ، اور یہ عظیم جوڑی، کائنات کی ایک حسین جوڑی، مرج البحرین کا مصداق اور مرج البحرین کی عملی جو تفسیر ہے، حضرت سیدہ پاک اور مولا علی دونوں کی شادی ہوتی ہے، تو آقا علیہ السلام نے دونوں کا سر ایسے ملا دیا، ملا کے آپ نے ایک نصیحت سیدہ پاک سے فرمائی اور ایک نصیحت مولا علی کو فرمائی۔ آپ نے سیدہ پاک سے فرمایا، پہلے مولا علی سے فرمایا، علی میں تمہیں اپنے جگر کا ٹکڑا دے رہا ہوں،
میری فاطمہ کو ناراض نہ کرنا۔ پھر سیدہ کائنات سے فرمایا بیٹی فاطمہ تو نبی کی بیٹی بن کے جا رہی ہے اور علی کی خادمہ بن کے جا رہی ہے، خدمت میں کمی نہ آنے دینا۔ تو یہ تربیت تھی بابا کی، جو آپ نے بیٹی کی اتنی کمال کی تربیت کی، اور پھر اس بیٹی نے پھر آگے جو اپنی اولاد کی تربیت فرمائی وہ بھی بے مثال اظہار اس کا بھی ہے۔ امام حسین اور سیدہ زینب کا جو کردار ہے کربلا کی تاریخ میں، کربلا کی تاریخ میں احیاء دین کے لیے صبر کے حوالے سے، استقامت کے حوالے سے، اور پھر بابا کو دیکھیں تو بابا نے بھی جاتے جاتے سجدے میں جان پیش کی اللہ کے حضور، نماز میں جان قربان کی جا رہی ہے، اور وہی رنگ تربیت کا بیٹے پر بھی غالب تھا کہ بیٹے نے تلواروں کے سائے کے نیچے بھی سجدہ قضا نہیں کیا۔ یہ تربیت علی کا اثر تھا۔ سیدہ زینب نے اتنے لاشیں دیکھی تھی، اتنے کٹھن مرحلے اور اتنے مشکل اسفار طے کیے۔ آپ نے کربلا دیکھا، آپ نے شام دیکھا، دمشق دیکھا، کوفہ دیکھا، سب کچھ دیکھنے کے باوجود بھی مورخین کہتے ہیں کہ جن کے تہجد کا سجدہ قضا نہیں ہوا انہیں سیدہ زینب کہتے ہیں۔ یہ تربیت مولا علی۔ پھر دیکھیے حضرت مبارک اور عبداللہ بن مبارک، ان کا آپ تذکرہ پڑھ کے دیکھیں، یہ یوٹیوب پہ مل جائے گا۔ یہ تربیت کا اثر تھا کہ بابا کو مبارک کہتے ہیں، اور بیٹی بابا کیا کسی باغ میں کام کرتے تھے، اناروں کا باغ تھا، تو ایک دن 4 سال کام کرتے ہوئے باغ کے مالک نے کہا جی انار دو۔ پہلا انار دیا تو وہ کڑوا نکلا، کھٹا نکلا، دوسرا انار کھٹا نکلا، تیسرا کھٹا۔ آپ نے کہا تجھے پتہ نہیں، 4 سال تجھے ہو چکے، یعنی مالک نے کہا تجھے پتہ نہیں؟ مبارک حضرت مبارک سے کہا تو حضرت مبارک فرماتے ہیں کہ اے میرے مالک، 4 سال سے میں نے تیرے انار کا ایک دانہ بھی نہیں چکھا۔ یہ تقویٰ تھا، اور پھر اسی کا رنگ بیٹے کو ملا، اور بیٹے عبداللہ بن مبارک امیر المومنین فی الحدیث بنے تھے، حدیث کی دنیا کے امیر بنے۔ حضور غوث اعظم کی آپ نے اگر تربیت دیکھنی ہے تو پیچھے اس شخصیت کو نہ بھولیے گا جنہوں نے ایک سیب کی خاطر جو اضطراری کیفیت میں کھایا تھا، وہ نوجوان جن کا نام ابو صالح موسیٰ، تو انہوں نے ایک سیب کھایا تھا، اور سیب بھی وہ تھا جو اضطراری کیفیت میں جس کو فتویٰ کی روشنی میں جائز کہا جاتا ہے، لیکن فتویٰ نے تو کھلا دیا تھا، تقویٰ نے کہا نہیں، سیب معاف کروا، سیب بخشوا، اور پھر وہ سیب معاف کروانے کے لیے مالک کے پاس گئے۔ اور پھر آپ کو سب واقعہ پتہ ہے، یہ جو حضور غوث اعظم کے اندر تقویٰ تھا، اس کے پیچھے کردار کس کا تھا، تربیت کس کی تھی؟ وہ بابا کا تقویٰ تھا۔ اور آخر پہ علامہ اقبال کا تذکرہ، علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ اپنی کمال عشق رسالت کا ایک وجوہات میں سے ایک توجیہ یہ بھی پیش کرتے ہیں کہ آپ کے والد کا نام تھا نور محمد۔ علامہ اقبال کے بچپن کا واقعہ ہے، ایک فقیر آپ کے دروازے پر آتا ہے، تو اقبال نے بچپن کیونکہ عادات ہوتی ہے کچھ اس طرح کی، شرارتوں کا معاملہ بھی ہوتا ہے بچوں کا، تو آپ نے پتھر اٹھا کے مارا، اس کا کشکول ٹوٹ گیا۔ تو کشکول ٹوٹا تو آپ کے والد گرامی محسوس کیا، اس کو پیسے دیے، اس سے بلکہ زیادہ دیا اس سے فقیر کو، اور پھر روتے روتے مصلی پہ بیٹھ کے اقبال نے پوچھا بابا آپ کیوں رو رہے ہیں؟ فرمایا ڈرتا ہوں کہ قیامت کے دن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر مجھ سے پوچھ لیا کہ میرا ایک امتی تیرے دروازے پر آیا تھا اور تیرے بچے نے اس کا یہ حال کیا تو میں کیا جواب دوں گا؟ اقبال کہتے بس وہ درس تھا جس نے میری زندگی بدل کے رکھ دی۔ اور پھر وہ اقبال، اتنا ڈر ان پہ غالب آ گیا، پھر وہی اقبال لکھتا ہے اسی بارگاہ کے حوالے سے کہ تو غنی از ہر دو عالم من فقیر، روز محشر عذر ہائے من پذیر، گر تمہیں بینی سبب ناگزیر، از نگاہ مصطفیٰ پنہا بگیر۔ بہرحال اولاد کی تربیت میں بابا کا بہت بڑا کردار ہوتا ہے۔ اللہ پاک ہمیں اپنے والد سے محبت کی توفیق نصیب فرمائے۔ انشاءاللہ والدہ کا جو تربیت میں کردار ہے اس پر بھی گفتگو ہوگی انشاءاللہ، لیکن ابھی ہمارا سلسلہ والد کے حوالے سے چل رہا ہے۔ اگلی جو انشاءاللہ گفتگو ہوگی وہ بھی والد کے حوالے سے ہوگی کہ والد کی عظمت کیا ہے، اور انشاءاللہ اس پہ ہم گفتگو کریں گے۔ وما علیہ الا البلاغ۔